بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 314 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاقرار بالمظروف والظرف من جنسه کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِنْ قَالَ غَصِبْتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ سے لے کر وَقَدْ مَرَّتِ الدَّلَائِلُ فِي الطَّلَاقِ تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولو قال له علی 1000 درہم من ثمن عبد اشتریته منه ولم اقبضه، اور اگر کہا کہ اس کے لیے میرے ذمے 1000 درہم اس غلام کے ثمن میں سے واجب ہے کہ جسے میں نے اس سے خریدا تھا اور میں نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ فَإِن ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ قِيلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ إِن شِئْتَ فَسَلِّمِ الْعَبْدَ وَخُذِ الْأَلْفَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَكَ۔ پس اگر اس نے متعین غلام ذکر کیا تو مقرر لہو سے کہا جائے گا کہ اگر آپ چاہیں تو غلام حوالہ کریں اور 1000 لے لیں، وگرنہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی هذا على وجوہ، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ احدها هذا وهو يصدقه ويسلم العبد، پہلے تو یہی ہے کہ مقرر لہو اس کی تصدیق کرے اور غلام حوالہ کریں۔ وجوابه ما ذکرنا، اور جواب وہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا۔ لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاینة، اس لیے کہ دونوں کی تصدیق سے ثابت شدہ چیز معاینتاً ثابت شدہ چیز کی طرح ہے۔ والثانی ان يقول المقر له العبد عبدك ما بعتكه وانما بعتك عبدا غیر هذا وسلمته، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقر لہو یہ کہیں کہ یہ غلام آپ کا ہے، میں نے اسے آپ کو فروخت نہیں کیا ہے، اور میں نے آپ کو اس کے علاوہ غلام فروخت کیا ہے اور آپ کو حوالے کیا ہے۔ وفیہ المال لازم علی المقر، اور اس میں مال مقر پر لازم ہوگا، لاقرارہ بہ عند سلامت العبد لہ وقد سلم، کیونکہ غلام کے صحیح سالم ہونے کی صورت میں اس نے خود ہی مال پر اقرار کیا ہے، وقد سلم، اور حال یہ ہے کہ وہ اس کے لیے سالم ہے۔ فلا یبالی باختلاف السبب بعد حصول المقصود، تو مقصود کے حاصل ہونے کے بعد سبب کے اختلاف کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ والثالث ان يقول العبد عبدی ما بعتکہ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ مقر لہو کہیں کہ غلام میرا ہے، میں نے آپ کو فروخت نہیں کیا ہے۔ وحکمہ الا يلزم المقر شیء، اور اس کا حکم یہ ہے کہ مقر کو کچھ لازم نہ ہو، لأنه ما قر بالمال الا عوضا عن العبد فلا يلزمه دونه، کیونکہ اس نے غلام ہی کے عوض مال کا اقرار کیا ہے، لہذا اس کے بغیر اسے مال لازم نہیں ہوگا۔ ولو قال مع ذلك انما بعتك غیرہ، اور اگر اس کے ساتھ کہا کہ میں نے آپ کو اس کے علاوہ فروخت کیا ہے، یتحالفان، تو دونوں قسم اٹھائیں گے۔ لأن المقر يدعي تسلیم من عینہ، اس لیے کہ مقر اس غلام کے حوالگی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جسے اس نے متعین کیا ہے، والآخر ينکر، اور دوسرا انکار کرتا ہے۔ والمقر له يدعي عليه الألف ببيع غیرہ، اور مقر لہو اس پر دوسرے غلام کے فروخت کرنے کے عوض 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے، والآخر ينکر، اور دوسرا انکار کرتا ہے۔ وإذا تحالف، اور جب دونوں قسم اٹھائیں گے، بطل المال، تو مال باطل ہو جائے گا۔ هذا اذا ذکر عبدا بعینہ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب متعین غلام ذکر کریں۔ قال ولو قال له علی 1000 درہم، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے ان الفاظ میں اقرار کیا کہ زید کا میرے ذمے 1000 درہم واجب ہے، اور وہ 1000 درہم اس غلام کی خریداری کے نتیجے میں مجھ پر لازم ہے، یعنی یہ غلام میں نے زید سے خریدا تو خریدنے کی وجہ سے مجھ پر 1000 درہم واجب ہوئے، لیکن یہ غلام زید کے قبضہ ہی میں رہا ہے، میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے کہ مقر نے یا تو ایک متعین غلام ذکر کیا ہوگا یا غیر متعین غلام ذکر کیا ہوگا، دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ تو پہلے معین غلام کے متعلق احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر مقر نے ایک متعین غلام ذکر کیا ہے تو مقر لہو سے کہا جائے گا کہ اگر آپ چاہیں تو غلام حوالہ کریں اور 1000 لے لیں، اور اگر آپ غلام حوالہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لیے مقر کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی هذا على وجوہ، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ متن میں ذکر کردہ مسئلہ کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہی ہے کہ مقر نے
جب زید کے لیے اقرار کیا کہ یہ غلام میں نے آپ سے خریدا ہے 1000 کے عوض، اور زید نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ آپ نے خریدا ہے، تو زید غلام حوالہ کرے گا اور مقر اسے 1000 روپے دے دے گا، یا یہ کہ زید مقر کی تردید کریں کہ نہیں میں نے غلام فروخت نہیں کیا ہے، تو زید کے پاس اپنا غلام رہے اور مقر پر اس کے لیے کچھ لازم نہ ہو۔ لأن الثابت بتصادقهما، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز باہمی تصدیق سے ثابت ہو، ایسا گویا کہ ابھی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، یعنی اگر تصدیق کرتا ہے تو ایسا ہے کہ گویا دونوں کی بے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، تردید کرتا ہے تو ایسا ہے گویا کہ مقر اس سے غلام مانگ رہا ہے اور زید اسے فروخت نہیں کرنا چاہتا، تو اس وجہ سے تصدیق کی صورت میں زید سے کہا جائے گا کہ آپ غلام حوالہ کریں اور 1000 لے لیں، اور تردید کی صورت میں غلام زید کے پاس رہے گا اور مقر پر اس کے لیے کچھ ہی لازم نہیں ہوگا۔ والثانی ان یقول المقر له العبد عبدک، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقر له یعنی زید مقر سے یہ کہیں کہ غلام تو میں نے آپ کو فروخت کیا ہے، لیکن یہ والا غلام نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کا اپنا غلام ہے، میں نے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا غلام آپ کو فروخت کیا ہے اور آپ کو قبضہ بھی دیا ہے۔ وفیہ المال لازم علی المقر، اور اس دوسری صورت میں مقر پر مقر له کے لیے 1000 درہم واجب ہوں گے، اس لیے کہ وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ غلام خریدنے کے نتیجے میں مجھ پر مقر له کے لیے 1000 درہم واجب ہے، اور مقر له یعنی زید بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں آپ کے ذمے غلام کی خریداری کے نتیجے میں میرے 1000 درہم واجب ہے، یعنی وجوب ثمن پر دونوں متفق ہے، لیکن اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ اس غلام کے فروخت کرنے کے نتیجے میں واجب ہوئے یا دوسرے غلام کے فروخت کرنے کے نتیجے میں۔ تو جب اصل مقصود حاصل ہوا تو اختلاف سبب یعنی فلاں اور فلاں میں جو اختلاف ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، بلکہ مقر نے جو اقرار کیا ہے اقرار اسے لازم ہوگا اور مقر له کو وہ 1000 درہم ادا کرے گا۔ والثالث ان یقول العبد عبدی ما بعتک، اور تیسری صورت یہ ہے کہ مقر له مقر سے یہ کہیں کہ غلام تو میرا ہی ہے لیکن میں نے آپ کو فروخت نہیں کیا ہے، تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ مقر پر مقر له کے لیے کچھ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگرچہ اس نے مقر له کے لیے 1000 درہم کا اقرار کیا ہے لیکن وہ غلام خریدنے کے عوض کیا ہے کہ میں نے آپ سے غلام خریدا ہے، اس خریدنے کے نتیجے میں آپ کے لیے میرے اوپر 1000 درہم واجب ہوئے ہیں، تو جب مقر له نے فروخت کرنے کا انکار کیا تو مقر پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ ولو قال مع ذلك، اور اگر مقر له نے العبد عبدی ما بعتک کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بعتک غیرہ، کہ یہ غلام میرا ہے میں نے آپ کو فروخت نہیں کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرا غلام میں نے آپ کو فروخت کیا ہے، تو اس صورت میں چونکہ دونوں میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور ہر ایک منکر بھی ہے تو دونوں پر قسم آئے گی۔ مقر جو ہے وہ جس غلام کو متعین کر رہا ہے، مثلا مقر نے یہ کہا ہے کہ میں نے آپ سے زید خریدا ہے، تو اس کے حوالگی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو حوالہ کرنا آپ کے ذمے لازم ہے۔ والآخر ینکر، اور مقر له اس کا منکر ہے کہ نہیں زید کی حوالگی میرے ذمے واجب نہیں ہے، تو اس اعتبار سے مقر مدعی ہے اور مقر له منکر ہے۔ والمقر له يدعي عليه الالف ببيع غیره، اور مقر له اس پر دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کے ذمے 1000 واجب ہے لیکن زید کی وجہ سے نہیں بلکہ عمر کی وجہ سے، اور مقر اس کا منکر ہے، تو اس اعتبار سے مقر له مدعی ہے اور مقر منکر ہے، تو منکر پر چونکہ ضابطے کے مطابق قسم آتی ہے اور دونوں میں سے ہر ایک منکر ہے اس لیے دونوں قسم اٹھائیں گے۔ وَإِذَا تَحَالَفَ بَطَلَ الْمَالُ، اور جب دونوں قسم اٹھا لیں گے تو یہ مقدمہ دفع ہو جائے گا، مقر کے ذمے جو مال واجب ہوا تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ هذا اذا ذکر عبدا بعینہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو اس صورت میں ہے کہ جب مقر کوئی متعین غلام ذکر کریں، اگر وہ غیر متعین غلام ذکر کریں تو اس کا حکم الگ ہے، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔
آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن قَالَ مِن ثَمَنِ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ، اور اگر کہا کہ اس غلام کے ثمن میں سے ہے کہ جو میں نے اس سے خریدا ہے اور غلام متعین نہیں کیا تو مقر کو 1000 لازم ہوں گے۔ وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ مَا قَبَضْتُ، تو ما قبضتو کے قول میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک۔ وصل ام فصل، چاہے متصلاً کہیں اور چاہے منفصلاً، لأنہ رجوع، اس لیے کہ یہ رجوع ہے، فإنہ اقر بوجوب المال رجوعا الى کلمۃ علی، علی کے کلمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے مال کے واجب ہونے کا اقرار کیا ہے۔ وإنکارہ القبض فی غیر المعین، اور غیر معین غلام میں قبضے کا انکار ینافی الوجوب اصلا، سرے سے وجوب کا منافی ہے۔ لأن الجہالت مقارنۃ کانت او طارئۃ، اس لیے کہ جہالت چاہے ملی ہوئی ہو اور چاہے طاری ہو، بأن اشترى عبدا ثم نسیہ عند الاختلاط بامثالہ توجب ہلاک المبیع ہا ہنا، یہاں پر مبیع کے ہلاک ہونے کو مستلزم ہے بئیں طور کہ ایک غلام خریدا پھر اپنے امثال کے ساتھ مختلط ہونے کی وجہ سے بائع اور مشتری دونوں اسے بھول گئے۔ فیمتنع وجوب نقد الثمن، لہذا ثمن کی ادائیگی کا وجوب ممتنع ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ رُجُوعًا، پس جب اس طرح ہے تو یہ رجوع ہے۔ فَلَا يَصِحُّ وَإِن كَانَ مَوْصُولًا، لہذا درست نہیں ہوگا اگرچہ متصلاً ہو۔ قال وَإِن قَالَ مِن ثَمَنِ عَبْدٍ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ، یہاں سے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ مقر نے ایک غیر معین غلام کے بارے میں کہا کہ میں نے زید سے خریدا ہے اور اس کے خریدنے کے نتیجے میں زید کے لیے میرے ذمے 1000 درہم واجب ہے، لیکن میں نے اس غلام پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ تبھی مقر کو اپنا اقرار لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا، زید کے لیے اس کی ذمہ 1000 درہم لازم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو اس میں اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کے مابین۔ امام صاحب کے ہاں اسے مطلقاً یہ 1000 درہم لازم ہو جائیں گے، اور اس نے جو ما قبضتو کہا ہے کہ یعنی میں نے اس غلام پر قبضہ کیا ہے، اس قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ اقرار کے ساتھ متصلاً کہے اور چاہے منفصلاً کہے۔ لأنہ رجوع، اس لیے کہ ما قبضتو کہہ کر مقر اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہتا ہے، بئی طور کہ اس نے علا کا کلمہ استعمال کر کے اپنے آپ پر مال کے واجب ہونے کا اقرار کیا ہے کہ لزید علیہ 1000 درہم من ثمن عبد اشتریتہ منہ وما قبضتہ، تو علا کا کلمہ کہہ کر اپنے آپ پر مال کے واجب ہونے کا اقرار کیا ہے۔ وانکارہ القبض فی غیر المعین، ہمارا فرض کردہ مسئلہ غیر معین غلام کے متعلق ہے، یعنی مقر نے ایک غیر معین غلام کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا ثمن میرے ذمہ واجب ہے اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ تو غیر معین غلام میں قبضے کا انکار وجوب ثمن کا بالکل منافی ہے، اس لیے کہ وہ غیر معین ہے، اس کی تعین قبضے سے ہوتی، تو جب قبضے کا انکار کیا تو مبیع مجہول ہوئی، اور مبیع میں جہالت جو ہے، جہالت چاہے متصل ہو ابتداءً ہو اور چاہے بعد میں طاری ہوئی ہو، بہر دو صورت وجوب ثمن کے لیے مانع ہے، کیونکہ جب مبیع مجہول ہوگی تو وہ ہلاک کی مانند ہوگی، اور مبیع کا ہلاک ہونا وجوب ثمن سے مانع ہے۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب معاملہ ایسا ہے تو مقر کا ما قبضتو کہنا اپنے اقرار سے رجوع ہے، اور ہم نے اصول میں بیان کیا ہے کہ حقوق العباد میں اپنے اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں ہے اگرچہ وہ متصلاً ہو۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ تعالی، اوپر ذکر کردہ تفصیل تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق تھی، جہاں تک صاحبین کا قول ہے تو اس میں تفصیل ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بالتفصیل بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔